لوگ آپ کو دباتے رہیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو ایک مسئلہ ہے اذان، یہ نماز، یہ مسئلہ ہے، یہ طلاق، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ہر 2 مہینے کے اندر ایک نیا مسئلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ یہ جو فساد آج بھیلواڑہ اور چتور میں ہے، یہ فساد یہاں تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیے گا الیکشن قریب ہے، یہ فساد راجستھان کے ہر علاقے سے خبر آئے گی آپ کے پاس۔ سازش ہے یہ حجاب کا مسئلہ، جب یوپی میں الیکشن آیا تو حجاب کا مسئلہ، سازش الیکشن کا رخ موڑ دیا جائے۔ چونکہ انسان ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے پہلے سے تاکہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہموار ہو جائے۔ یہاں ایک بات کہوں گا آپ سب سے، سوچئے گا، سمجھئے گا، میری رائے ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ مانیں، میری اپنی رائے ہے، سوچئے گا ضرور۔ اس پورے زمانے میں بہت زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، حجاب کے مسئلے سے، حجاب کے مسئلے سے لے کر اذان کا مسئلہ، اذان کے مسئلے سے لے کر مسجدوں کا مسئلہ، درگاہوں کا مسئلہ، یہ سارے مسائل اب تک اتنے زمانے میں ہوئے، مجھے آپ بتائیے، الگ الگ پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں آپ، سیاسی پارٹیوں، مجھے بتائیے آپ اس پورے زمانے میں آخر کون سی ایسی ملک میں سیکولر پارٹی تھی کہ جس نے حجاب کے مسئلے میں ایک جملہ مسلمانوں کی حمایت میں بولا ہو، اور حمایت میں نہ صحیح حق ایک جملہ بولا ہو؟ کوئی ایک پارٹی نام بتا دیجیے۔ ہم جن کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم جن کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جن کے لیے حرام و حلال پر غور نہیں کر رہے ہیں، ہم جن کے لیے اپنوں سے دشمنی لے رہے ہیں، بھائی پارٹی کے نام پر ایک دوسرے کا دشمن ہے، ذرا غور کیجئے۔ حجاب سے لے کر اذان تک، اذان سے لے کر مسجد تک، ان سارے مسائل میں کسی سیکولر پارٹی کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہو مسلمانوں کے لیے؟ مثال نہیں دے سکتے آپ، چونکہ ایک جملہ نکلا ہی نہیں کسی کے لیے۔ مسلمان آج کی تاریخ میں ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا چارہ ہیں، جسے جب بھوک لگتی ہے تو وہ استعمال کر لیتا ہے، چارے کی طرح حیثیت رہ گئی آج مسلمانوں کی۔ اور یہ جانتے ہو یہ کس نے کیا؟ اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ذرے کے برابر سوچے ہی نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، مسجدوں سے بیان کیا جاتا ہے، لوگ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں یہ جمعے کے دن تقریر کا وقت ہوتا ہے، علماء کا کام ہے تقریر کرنا۔ یہ تقریر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ فیوچر ہے آپ کا، غور کیجئے۔ آج پورے ملک میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر، ان سب کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوم آج سیاسی لیڈر سے محروم ہے، اس کی وجہ سے یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ کون ہے آپ کے لیے بولنے والا؟ کون ہے آپ کی حمایت میں بولنے والا؟ کون ہے مسجدوں کی حمایت میں بیان دینے والا؟ کون ہے طلاق کے مسئلے پر بولنے والا؟ کون ہے سول کوڈ کے بارے میں بولنے والا؟ کوئی نہیں ہے آپ کی حمایت میں بولنے والا۔ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے موقع پر آپ کو کسی سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے؟ سمجھیے اس بات کو، آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں ذرا اس کے ایک جملے پر غور کیجئے کہ اتنے سارے زمانے میں اس نے ایک جملہ بھی مسجدوں اور مدرسوں کی اور اسلام کی حمایت کے بارے میں بولا ہے یا نہیں بولا ہے؟ آئینہ ہے آپ کے سامنے، سب ظاہر ہو جائے گا۔ تحفظ ناموس رسالت ہمارے لیے بہت بہت اہم مسئلہ ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ جو گستاخی ہوئی حضور کی شان میں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، ایک زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے، اب بھی ہو گیا۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پورے ملک میں مہم چلائی کہ جس نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی اس کے خلاف FIR درج کرائی، یا باضابطہ کلیکٹری گئے، بھیلواڑہ میں نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کم سے کم انہوں نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت تو دیا، وہ جو کر سکتے تھے اتنا تو کیا، وہ ملامت کے قابل نہیں، باضابطہ مبارکباد کے قابل ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ رسول پاک کی عزت کا مسئلہ ہے۔ رسول پاک کی عزت مجھے یاد آتا ہے جب
مسجد نبوی بنائی گئی. مسلمانوں کی نظر میں میرے رسول کی عظمت کتنی ہے دیکھیے. جب مسجد نبوی بنائی گئی، ترکوں نے جب مسجد نبوی کو بنانے کا ارادہ کیا تو ترکی سلطان نے پورے ملک میں اعلان کرایا کہ جتنے عمارت کے بنانے والے ماہرین ہیں سب آ جائیں. اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے. دروازے بنانے والے، کھڑکیاں بنانے والے، پتھر تراشنے والے، محرابیں بنانے والے سب جمع ہو گئے. اور اس کے بعد استنبول کے باہر ایک پورا شہر بسایا گیا ان ماہرین کے لیے. اور اس کے بعد سلطان نے جا کے کہا کہ تمہاری جو نئی اولادیں ہیں، بچے ہیں، جو جس فن کا ماہر ہے وہ اپنے بچے کو وہ فن مکمل سکھائے. اور جتنے دنوں میں وہ فن سکھائے گا اتنے زمانے میں ہم اس کے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. 25 سال تک منصوبہ ہے یہ مسجد نبوی کو بنانے کا. انقلاب ایک رات میں نہیں آتا ہے. تاریخیں ایک گھنٹے میں نہیں بدلتی ہیں. تھوڑی دیر کے شور شرابے، یہ لمحاتی باتیں، یہ جذباتی باتیں لمحاتی ہوتی ہیں. انقلاب اتنی جلدی نہیں آتا ہے. مسجد نبوی کو بنانے کے لیے 25 سال تک مسلسل 500 نوجوانوں کی ٹیم تیار کی گئی، ماہرین، اور جنہیں قرآن کا حافظ بنایا گیا. 25 سال کے زمانے میں 500 لوگ جب قرآن کے مکمل حافظ بن گئے، باعمل متقی پرہیزگار، تب شروع ہوا مسجد نبوی کا کام. اور مسجد نبوی کا کام اس انداز میں شروع ہوا، پتھر تلاش کیے جائیں، جنگل سے لکڑیاں کاٹی جائیں، تختے بنائے جائیں. اور احترام دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان سارے لوگوں نے وہاں سے پورا سامان تیار کر کے لانا تھا مدینہ شریف میں. لیکن مدینے کے اندر نہیں لائے. مدینے کے باہر بہت دور ایک بستی بسائی، سارا سامان لا کے وہاں رکھا. کسی نے کہا جب کام مدینے میں ہونا ہے، جب کام مدینے میں ہوگا تو ڈبل محنت کیوں؟ یہ سارا سامان مدینے میں پہنچایا جائے، مسجد نبوی کی زمین کے قریب. تو جانتے ہو سلطان نے کیا کہا تھا؟ سلطان نے کہا تھا ہم سامان لے کر جائیں گے اور مسجد نبوی کے قریب مدینے میں رکھیں گے. سامان کے اتارنے میں آواز ہوگی اور مدینے میں میرے رسول آرام فرما ہے، میرے رسول کو تکلیف ہوگی. مدینے میں میرے نبی آرام فرما ہے، ہم سامان اتاریں گے، زمین پہ رکھیں گے، آواز ہوگی، میرے نبی مدینے میں آرام فرما ہے. یہ ہماری محبت تو گوارا نہیں ہے کہ میرے رسول کے مدینے میں آواز بھی ہو جس سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہو. یہ انداز تھا مسجد نبوی بنانے. اور جانتے ہو اس سے بڑی بات، اس باہر کی بستی سے بڑا پتھر لایا جاتا